بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چوتھے سپارے کے شروع میں اللہ پاک نے یہ مضمون ذکر فرمایا کہ تم کامل نیکی اسی وقت پاؤ گے کہ جب تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر یہ ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے مسلمانوں تم اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے مسلک اور اپنے تمام نظریات اور تمام جذبات کی حفاظت کرنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ غیر مسلم قوموں سے اختلاط میں خیال کرو۔ غیر مسلم قوموں سے جب اختلاط ہو تو اس بات کا خیال رکھو کہ وہ تمہارے درمیان میں لازمی طور پر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسے وقت میں اگر غیر مسلم قومیں تمہارے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو تمہیں اس موقع پر 3 باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر تم 3 اصولوں کی پابندی کرو گے تو ان کی جتنی بھی چال بازیاں ہیں اور مکر و فریب تمہارے خلاف ہونے والے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ 3 اصولوں میں سے پہلا اصل اور ضابطہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا، جو تمام کی تمام چیزوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے، اس شخص نے تقوی کا حق ادا کر دیا۔ جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسا ڈرنے کا اس نے حق ادا کیا، جس نے ان 3 باتوں کا اہتمام کیا۔ تو پہلا اصول بتایا تقوی، دوسرا اصول بتایا اعتصام بکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تو پھر غیر مسلم قوموں کی جو تمہارے خلاف سازشیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گی۔ اور تیسری چیز ہے اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان میں اصلاح کی فکر کرتے رہنا، آپس میں اگر اختلافات پیدا ہوں تو ان اختلافات کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اگر یہ 3 اصول زندگی میں موجود رہے تو آپس میں محبتیں برقرار رہیں گی اور امت مسلمہ یکجا اور متحد رہے گی۔ پہلی صورت ہے تقوی، دوسرا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، اور تیسرا اصلاح بین الناس۔ تو اصلاح بین الناس میں یہ بھی مذکور ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہے تو اس اختلاف کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اسے نیکی کی طرف لے کر آنا اور گناہ سے روکنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اسی پر اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا لن یضرکم الا اذی۔ اب یہ اگر اصول تم نے ضابطے اور اصول اگر تم نے اپنا لیے تو اب کافروں کی کوئی تدابیر تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی، سوائے بس اتنی سی بات ہے، ہاں زبان سے اگر انہوں نے برے جملے کہے تمہارے بارے میں یا تمہارے مذہب اور دین کے بارے میں تو اس سے تمہیں کچھ نہ کچھ اگر اذیت ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ وہ کسی بڑے ہدف میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا لیسوا سواء، پہلے تو یہ بتایا کہ وہ اہل کتاب دنیا میں جب قرآن اور حدیث سے انہوں نے اعراض کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ذلت کو، رسوائی کو مسلط کیا، لیکن سارے کے سارے اہل کتاب یہود و نصارہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں اور راتوں کا قیام کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا یہ اہل کتاب نیکوکار ہیں۔ بہت سارے اہل کتاب صحابہ مسلمان ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلے یہود و نصارہ تھے اور گزشتہ کتابوں کو جاننے والے تھے، ان پر ایمان رکھنے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو بہت سارے اہل کتاب ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، وہ یہود کے بڑے
علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نجاشی جو ہے شاہ حبشہ نجاشی، وہ بھی مسلمان ہوئے اور وہاں کے تقریباً 70 افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نجران کے نصارہ جو تمام کے تمام اہل کتاب تھے، اور ان میں 6 کے لگ بھگ بڑے چوٹی کے علماء تھے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے اسلام کو قبول کیا۔ تو فرمایا سب ایسے نہیں ہیں، ان میں بعض اچھے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تسلیم کرتے ہیں، آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا، اگر دنیا میں تمہیں کافروں کی طاقت نظر آتی ہے اور ان کے مال و اسباب تمہیں نظر آتے ہیں، تو یاد رکھو ان کی طاقتیں اور ان کے مال و اسباب اللہ پاک کے عذاب سے ان کو کبھی بھی نہیں بچا سکتے۔ اللہ کا عذاب اگر ان پر آنا ہوا تو اللہ پاک ان پر عذاب نازل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تمہیں جو روکا گیا ہے کہ اہل کتاب سے یا یہود و نصارہ سے یا غیر مسلم اقوام سے دوستی اور تعلق بڑھانے میں اجتناب کرنا، احتیاط کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے رازدان نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے رازدان نہیں ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، دوسری بات یہ ہے وہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ تیسری بات قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں سے تمہارے خلاف بغض ٹپک رہا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ان کے سینوں میں اور دلوں میں تمہارے خلاف، مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف نفرت چھپی ہوئی ہے، وہ اس سے زیادہ بدترین ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ارے مسلمانوں تم تو ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم ان کی کتابوں کو مانتے ہو، وہ تمہاری کتابوں کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے سامنے آتے ہیں تو تمہارے ساتھ ہمدردیاں ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تم سے الگ ہو کر ملتے ہیں آپس میں ایک دوسروں کو تو غصے کے مارے اپنے دانتوں میں، اپنی انگلیوں کو دانتوں میں چبانے لگتے ہیں۔ فرمایا قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو اپنے غصے میں مر جاؤ، غرق ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ایمان والوں کو، اسلام والوں کو ترقی دینی ہے تو یہ یقیناً تمہیں بری لگے گی۔ پھر ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، فرمایا اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو یہ انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ آج اگر مسلمانوں میں یہ سوچ ہے کہ کسی مسلمان پر پریشانی آئے اور دوسرا مسلمان اس سے خوش ہو، اور کسی مسلمانوں کو اچھائی ملے اور خوشی کا موقع ہو اور دوسرا مسلمان پریشان ہو، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ کا شیوا ہے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ مسلمان کی پریشانی کو دیکھ کر خوش ہو، یا مسلمان کی خوشی کو دیکھ کر اندر دل سے میلا ہو اور پریشان ہو کہ ایسی خوشی کیوں ہو رہی ہے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے ایمان والو تم دو کام کرتے رہنا، تم دین پر استقامت اختیار کرتے رہنا، صبر سے مراد دین پر استقامت، اور دوسرا گناہوں سے بچتے رہنا، تو لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی تمام تدابیر تمہیں ذرہ برابر ضرر اور نقصان نہیں دیں گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ان کے تمام تدابیر کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ پاک خود ان کی تدابیر کو ناکام بنائے گا۔ پھر اسی طرح سے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے مال کے اندر اضافہ پیدا کرنے کے لیے سود کو ہرگز قریب نہ آنے دینا۔ یہ معاشرے کی وہ بدترین برائی ہے کہ جس سے بہت بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں، اور سودی کا انجام بہت بدترین اور برا انجام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، بھاگو، کوشش کرو جس کی چوڑان اللہ پاک نے زمینوں اور آسمانوں جتنی بنائی ہے۔ اتنی بڑی جنت ہر جنتی کو ملے گی۔ ساتوں آسمانوں کو پھیلا لو، ساتوں زمینوں کو پھیلا لو، جتنی ان کی لمبائی ہے اتنی چوڑان ہر جنتی کو جو الگ الگ جنت ملے گی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ ہر جنتی کو الگ الگ اتنی جنت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔
فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ نے تیار رکھی ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقیوں کی خوبیاں کیا ہیں اللہ نے خود بتائی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی متقی بنا دے بھائی۔ پہلی خوبی الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی خوبی ہر حال میں، خوشی میں بھی غمی میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، خرچ کی بات ہے، خرچ کرتے ہیں۔ دوسری خوبی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا ہے، غصہ نہ آنا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، آدمی کو غصہ آتا ہے، لیکن والکاظمین الغیظ فرمایا غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور تیسری خوبی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی واللہ یحب المحسنین، معاف بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان بھی کرتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں۔ اور پانچویں خوبی اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگتے ہیں، اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے، اور وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے، دوبارہ پھر ذکر فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ، ان کا بدلہ سوائے جنت کے اور اللہ کی رضا کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہترین مزدوروں کو، بہترین کام کرنے والوں کو ایسا ہی اجر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جنگ بدر اور جنگ احد کے کچھ احوال ذکر فرمائے۔ جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو انتہائی قلیل تعداد کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو غالب رکھا، تو فرمایا تم کافروں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ اس وجہ سے اگر تعلق قائم کرتے ہو کہ جس سے تمہاری قوت بڑھے گی، طاقت بڑھے گی، تو کہا دیکھو اللہ پاک نے مسلمان نہتے تھے بدر کے موقع پر 313 اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، اللہ پاک نے ان کی کیسی مدد فرمائی۔ اور اسی طرح سے احد میں اللہ پاک نے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا۔ کس وجہ سے کھینچا؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تھی، تو پتہ چلا کہ اللہ کی مدد آتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جنگ بدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت لا الہ الا اللہ جو کلمے کا پہلا حصہ ہے اس کا شاہکار اور مظہر ہے، اور جو دوسرا جنگ احد ہے، اور جنگ احد وہ محمد الرسول اللہ کا مظہر ہے۔ کیا معنی؟ کہ وہاں لا الہ الا اللہ جو کلمے کا پہلا جز ہے اس کا تأثر ظاہر ہوا کہ اللہ پاک نے نہتوں کی مدد کیسے فرمائی۔ اور جنگ احد میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ عظیم الشان رسول ہے، اگر اس کی ایک سنت کو بھی چھوڑ دو گے تو یاد رکھنا پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اس لیے کہ جنگ احد میں واقعہ یہی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو مقرر فرمایا کہ یہاں سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جنگ جیت جائیں، جنگ ہار جائیں، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 50 افراد کو وہاں مقرر فرمایا، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن اور اجازت کا انتظار نہ فرمایا، بلکہ وہ نیچے میدان میں اتر آئے، جس کے نتیجے میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ اور اس کے بعد ہی پھر نبی علیہ السلام کے دندان بھی شہید ہوئے اور 70 صحابہ کی شہادتیں واقع ہوئی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی کے بعد ہی پھر شہید ہوئے۔ تو یہ جو نقصان اتنا عظیم ہوا، یہ سمجھایا جا رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اطاعت سے اگر نکلو گے تو بڑا عظیم نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ چونکہ تھے مخلص جنہوں نے اس جگہ کو چھوڑا، کہا انہیں آپ معاف کر دیں، اور صرف معاف نہ کر دیں، فرمایا وشاورہم فی الامر، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے ساتھ مشاورت میں انہیں شریک کیجئے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، کسی سے مشورہ نہ کریں جب بھی کیا ضرورت ہے، لیکن پھر بھی حکم دیا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ان کو مشورے میں شریک کرتے رہیں۔ یہ اس لیے تاکہ عظمت صحابہ، احترام صحابہ پتہ چلے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ تھے، قصدن اور عمدن اور ارادتن انہوں نے غلطی نہیں فرمائی، بلکہ اجتہادی خطا تھی، اور وہ اجتہادی خطا اللہ پاک نے انہیں معاف کر دی اور اللہ نے درگزر والا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا۔ لہذا کسی بھی قسم کا ان پر قدغن نہیں لگانا چاہیے۔
اس کے بعد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ. اس دنیا کے اندر مال و اسباب کسی کے پاس ہیں، کافروں کے پاس ہیں اور مشرکوں کے پاس اگر اللہ پاک نے دنیا کی فراوانی رکھی ہے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے رضامندی کی دلیل نہیں ہے. کسی کو مال مل جانا یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے، کسی کا فقر و فاقے میں مبتلا ہو جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. فرمایا یہ آزمائش ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے اور وہ مال کو جمع کرتے ہیں اور وہ بخل کرتے ہیں، فرمایا یہ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں کہ ہم مال سمیٹ کر بخل کر کے اور مال کو خرچ کرنے سے بچا لیا ہم نے اور یہ ہم اچھا کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ تو ان کے لیے برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. اگر مال کے حقوق واجبہ نہیں ادا کریں گے، زکوٰۃ فرض نہیں ادا کریں گے، جہاں خرچ کرنا ضروری ہے فرض ہے وہاں نہیں خرچ کریں گے، تو فرمایا یہی مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ پاک نے عقل مندوں کی نشانیاں ذکر فرمائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین آسمان کی پیدا کرنے میں، دن رات کے اختلاف میں اللہ پاک کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. پہلی خوبی الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں. دوسری خوبی وقعودا، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھنے کی حالت میں، جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے کوئی تلاوت کر رہا. تیسری خوبی وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. بستر پر لیٹا ہے، جب تک نیند آ رہی ہے دعائیں پڑھتا رہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا رہے، جو آیتیں یاد ہیں، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، اور جو بھی آیتیں یاد ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی رات کو سوتے وقت 10 آیات قرآن مجید کی پڑھ کے سو جاتا ہے وہ رات غافلوں میں شمار نہیں کیا جاتا. فرشتہ ایک مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے صبح تک. اگر یہ اس شرط میں ہے جب آدمی رات کو سوتے وقت باوضو ہو کے سوئے اور 10 آیتیں پڑھ کے. بے وضو پر یہ ثواب نہیں ہے، باوضو ہونے پر یہ ثواب ہے. تو اس لیے باوضو ہونے کا بھی اہتمام کیا کریں اور 10 آیات کو بھی پڑھ لیا جائے تو ساری رات ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے. اور اس کے بعد چوتھی خوبی یہ ذکر فرمائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. آسمان زمین کی پیدائش اور تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ان کو بیکار نہیں بنایا، ان کو تو نے کسی مقصد کے تحت بنایا. اور وہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کے لیے تو رسوائی اور ذلت کا فیصلہ ہو گیا. اے اللہ ایک منادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے اور انہوں نے ہمیں ایمان کی طرف بلایا، پکارا. اے اللہ ہم ایمان لے آئے، اے اللہ اس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے. اور اے اللہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی جو وعدہ کیا ہے اے اللہ وہ وعدہ ہمیں عطا فرما اور بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا. تو فرمایا جو لوگ اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، ان کے پروردگار نے ان کی دعاؤں کو سمجھو قبول کر لیا. کیوں قبول کر لیا؟ انی لا اضیع عمل عامل، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کیا جاتا، کسی کی محنت کو اور اجر کو ضائع نہیں کیا جاتا. اس کے بعد سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء کا جو مرکزی اور بنیادی مضمون ہے وہ کمزور طبقوں کے حقوق کو بیان کرنا ہے. چنانچہ عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے اور اپنے ماتحتوں کے حقوق بیان کیے گئے. خاص طور پر یتیموں کے حقوق شروع میں اور عورتوں کے حقوق شروع میں ذکر ہوئے. یتیموں کے حقوق وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کے مالوں کو مت ملانا. اگر تمہارے گھر میں اڑوس میں پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے اور وہ تمہاری کفالت میں ہے تو اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ایسا خلط ملط نہ کرنا کہ اس کے مال کو کھا جاؤ. ہاں یہ صورت ہے کہ اگر اس کے مال کو تم تجارت میں لگاتے ہو تاکہ نفع حاصل ہو اور اس نفع سے یتیم کی کفالت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں جائز ہے. اور اسی طرح سے دوسرا جو طبقہ ہے عورتوں کا، فرمایا ان کے مہر ادا کرتے رہنا، جو مہر تم نے مقرر کیے ہیں وہ مہر ادا کرتے رہنا. ہاں اگر وہ عورتیں تمہیں سارا مہر معاف کر دیں یا کچھ معاف کر دیں تو تمہیں اس کو لینے کی اور کھانے کی اجازت ہے. پھر دوبارہ سے یتیموں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى
یتیما حتی اذا بلغ النکاح، اگر یتیم تمہاری کفالت میں ہے تو اسے تم مال سپرد نہ کرنا، اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال اس وقت تک نہ دیجیے گا جب تک وہ سن شعور کو نہ پہنچ جائے۔ اگر وہ شعور رکھتا ہے اور اس کو پہلے آپ آزماؤ، آپ اس سے تھوڑی خرید فروخت کرواؤ، اور اگر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ مال کی حفاظت کر لے گا تو پھر اس کو آپ دے دو، اور فاشہدوا علیہم، گواہ بنانا اس موقع پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ اور خیال کرنا اس بات کا، خاص خیال رکھنا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، بچے کے یتیم بچے سے کے بڑے ہونے سے پہلے اس مال کو اسراف کر کے نہ کھا جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بچے کے اوپر ہی خرچ کرو لیکن اسراف کر کے خرچ کرو، اور تمہیں یہ خیال ہو کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ ہمارے بچوں سے آگے چلا جائے گا۔ اس سوچ کے تحت فرمایا مال میں اسراف نہ کرنا۔ یہاں تک بھی اجازت دی ہے کہ اگر تم جو یتیم کی کفالت کر رہے ہو اور اس کفالت میں اگر تم غریب ہو، ضرورت مند ہو، تو اس کفالت کی مزدوری بھی آپ یتیم کے مال سے لے سکتے ہو، لیکن اتنی لینی ہے کہ جتنا عام طور پر رواج ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن کسی نے یتیم کی تربیت میں یا اس کے کسی بھی معاملے میں اس کا دن ضائع ہوا ہے، دہاڑی ضائع ہوئی ہے، تو سمجھے کہ اگر مزدور رکھتا آج کے دن کے لیے یتیم کے کام کے لیے تو وہ کتنے پیسے لیتا، جتنے پیسے وہ مزدور لیتا، وہ ملازم لیتا، اتنے پیسے آپ اس یتیم کے مال سے بطور اجرت کے لے سکتے ہو۔ لیکن فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف، اور اگر تم غنی ہو، مالدار ہو، تو پھر اجتناب کرو، پھر نہ کھاؤ، پھر عزیمت پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد میراث کے احکام کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، اور میراث کے 12 اصول ذکر فرمائے، اور آخر میں پھر یہ ذکر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، میراث کے احکام میں اپنے ماتحتوں کی میراث دے گا، عورتوں کو حق دے گا، فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ پاک اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور سنو، ان احکام سے جو اعراض کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کر جائے گا، يُدْخِلْهُ نارا، اللہ پاک اس کو پھر جہنم میں داخل کرے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو فرمایا توبہ کر لو، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، نادانی سے، غلطی سے گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، پھر جلد فوری توبہ کر لی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن فرمایا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی جب موت کے آثار نظر آنے لگ جائیں۔ موت سے پہلے جب بھی آدمی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن فرمایا جب موت کے آثار اور حلق کو موت پہنچ آئی ہے، اب اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب اس عالم دنیا سے اس کا نظام کٹ جائے اور عالم بالا سے، اوپر والے جہان سے اس کا نظام جڑ جاتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بھی توبہ کا مہینہ ہے، اس میں بھی توبہ کریں۔ رمضان کا مطلب ہی ہے پگھلانا، اور رمضان یہ گناہوں کو پگھال دیتا ہے، یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اور اسی طرح سے توبہ کرتا رہتا ہے، جب آخری دن ہوتا ہے رمضان کا آخری دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج ان روزے داروں کو، مزدوروں کو کیا اجرت ملنی چاہیے؟ تو اللہ پاک ارشاد، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو پورا بدلہ دے دیا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہو، میں نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے، گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اچھا اب تم جاؤ اور عید والے دن گلیوں میں، راستوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو مبارکباد دو کہ اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور نہ صرف معاف کر دیا بلکہ تمہارے گناہوں کو اللہ پاک نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ پاک یہ سعادتیں ہم سب کو